میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز ساتھیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل جلالہ عمن والہ مجھے ان آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ان آیات کے اندر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز کو عربی میں صلات کہتے ہیں۔ صلات یا تو یہ صلیون سے بنا ہوا ہے۔ صلیون کا معنی وہ لکڑی جس کو آگ میں رکھ کر آگ کی گرمی اور سیک پہنچا کر اس کو سیدھا کیا جائے، اس کو صلات کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کے اندر بھی نفس امارہ کی وجہ سے ٹیڑھا پن موجود ہے، پروردگار عالم نے حکم دیا نماز پڑھو تاکہ عظمت خداوندی، ہیبت خداوندی کی گرمی اور حرارت پہنچا کر نفس امارہ سے اس ٹیڑھے پن کو دور کر دیا جائے۔ جب یہ نماز پڑھے گا تو یہ آگ سے سیدھے کیے ہوئے بانس کی طرح بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو نماز کہتے ہیں، صلات کہتے ہیں۔ یا یہ صلاتن سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ صلاتن کا معنی ہے تعلق، کیونکہ نماز بھی ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے، جوڑ کا ذریعہ ہے، ملاپ کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا ہو جائے، ملاپ پیدا ہو جائے، جوڑ پیدا ہو جائے، وہ نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق اور جوڑ پیدا کر دیتی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ نماز بتلاتی ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا ایمان باقی ہے، کتنا ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی ہوتی ہے، ایمان کی علامت فرمایا وہ نماز ہے۔ بھائی جو ساتھی باہر بیٹھ رہے ہیں وہ اندر آ جائیں، کیونکہ ثواب زیادہ اندر بیٹھنے میں ہوتا ہے، قریب بیٹھنے میں ہوتا ہے۔ ساتھی باہر بیٹھے ہیں، دھوپ سیک رہے ہیں، تو ثواب کیا ملے گا آپ بتلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل واغتسل بکر وابتکر ثم دنا من الامام، جلدی غسل کرے، جلدی مسجد میں آئے، ثم دنا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، ثواب اس میں زیادہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت اور نشانی فرمایا نماز ہے۔ نماز بتلاتی ہے اس بندے میں کتنا ایمان باقی ہے۔ بھائی حدیث پاک کے اندر آتا ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، بے تکلفی کے ساتھ آپ باتیں فرماتے رہتے، لیکن جیسے آذان کی آواز آتی پیغمبر ہمتن نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، فرمایا ایسے بن جاتے جیسا کہ اجنبی آدمی ہوتی ہے، پہچانتے ہی نہیں پیغمبر ہمیں، اتنا پیغمبر نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے، اتنا لمبا قیام نماز میں فرماتے، حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ 5 پارے پیغمبر ایک رکعت میں تلاوت فرما لیتے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ نے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا میں اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جتنی اہمیت کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ پروردگار عالم نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ بے شمار مقامات پر اللہ نے قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم دیا، نماز کے فوائد بیان فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے جتنے احکامات نازل فرمائے وہ سارے کے سارے زمین پر نازل فرمائے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، جہاد ہو، تمام احکامات اللہ نے زمین پر نازل فرمائے ہیں۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، سارے حجابات کو دور فرمایا اور پیغمبر کو اپنے قریب کیا۔ اللہ نے پیغمبر کو اپنے قرب کا آخری درجہ عطا فرمایا، پھر بطور تحفے اور ہدیے کے اللہ نے یہ حکم پیغمبر کے سامنے پیش فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر اللہ کی نظر میں نماز سے افضل کوئی عمل ہوتا تو پروردگار عالم فرشتوں کو اس عبادت کا حکم دیتے، لیکن جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں وہ نماز کی حالتوں میں کسی نہ کسی حالت کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ بعض فرشتے قیام کی شکل میں، بعض فرشتے رکوع کی شکل میں، بعض فرشتے سجدے کی شکل میں، بعض فرشتے اتحیات کی شکل میں، یعنی نماز کے ارکان میں سے کسی نہ کسی رکن کی شکل میں وہ فرشتے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور تا قیامت وہ فرشتے اس شکل کے اندر مصروف رہیں گے اللہ کی عبادت کے اندر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقلات اسقلات اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، پیغمبر کی زبان سے جو آخری کلام نکلا وہ یہ تھا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پیغمبر کو امت کی ایک چیز کی فکر ہے، نماز کی، کہ میری امت کہیں نماز نہ چھوڑ دے۔
اس لیے آپ کی زبان سے بار بار یہ جملہ نکل رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ، کہ میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا. کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا انی افترضت علی امتک خمس صلوات، کہ میرے محبوب میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. وَعِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا، اور میں نے اس بات کا ذمہ لیا ہے، انہ من جاء یحافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنہ، کہ جو آپ کا امتی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، ان کا خیال کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ادخلتہ الجنہ، میں اللہ اپنی زمانے سے اس کو جنت میں داخل کروں گا. ومن لم يحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی، فرمایا جو آپ کا امتی ان 5 نمازوں کا اہتمام نہ کرے، ان کا خیال نہ کرے، ان کی حفاظت نہ کرے، فلا عہد لہ عندی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس بندے سے کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، وہ میری مرضی ہے، چاہے اس کو جنت کے اندر داخل کروں، چاہے اس کو جہنم میں داخل کروں. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی، چھٹکارے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے ہاں دلیل اور حجت بنے گی. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. فرمایا جو امتی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، نہ کوئی اس کے لیے دلیل اور حجت ہوگی، اور اس کا حشر اللہ فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اللہ فرمائیں گے. فرعون کتنا بڑا کافر، قارون کتنا بڑا کافر، حامان کتنا بڑا کافر، ابی بن خلف کتنا بڑا کافر. بے نمازی کا حشر اللہ کے نبی نے فرمایا میدان قیامت میں اللہ جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں مال حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں. یا تو ایک انسان حکومت اور سلطنت کی وجہ سے مال حاصل کرتا ہے، یا ایک انسان تجارت اور زراعت کی وجہ سے مال حاصل کرتا ہے، یا ملازمت کی وجہ سے مال حاصل کرتا ہے، یا پھر صنعت حرفت کی وجہ سے مال حاصل کرتا ہے. وہ آدمی جس نے حکومت اور سلطنت کی وجہ سے نماز میں غفلت کی، نماز کے اندر سستی کی، نماز کو چھوڑا، تو اللہ قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ فرمائیں گے، کیونکہ اس نے بھی حکومت کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے غفلت کی تھی. جس نے ملازمت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، فرمایا میدان قیامت میں اللہ اس کا حشر حامان کے ساتھ فرمائیں گے. جس نے تجارت اور زراعت یعنی کھیتی باڑی کی وجہ سے نماز میں غفلت کی، نماز میں سستی کی، نماز کو چھوڑا، اللہ اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ فرمائیں گے. جس نے صنعت اور حرفت کی وجہ سے نماز میں غفلت کی،
اللہ اس کا حشر قارون کے ساتھ فرمائیں گے. علماء فرماتے ہیں، روح المعانی کے اندر بھی یہ روایت منقول ہے کہ میدان قیامت میں اللہ بے نمازی کا کوئی عذر بھی قبول نہیں فرمائیں گے. بے نمازی کتنے ہی بہانے پیش کرے، کتنے عذر پیش کرے، کتنی معذرت پیش کرے، لیکن بے نمازی کے کسی عذر کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے نماز میں کیوں غفلت کی؟ وہ کہے گا پروردگار عالم تو نے مجھے اتنی سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی کہ ساری زندگی سر کھجلانے کا، داند کریدنے کا موقع نہیں ملا، نماز کیسے پڑھتا؟ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو پیش کرو. بھائی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو لایا جائے گا. پروردگار عالم فرمائیں گے بتلا تیری حکومت اور سلطنت بڑی تھی یا داؤد اور سلیمان کی حکومت اور سلطنت بڑی تھی؟ میں نے ان کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی، پورے روئے زمین پر انسان، جنات، حیوانات، ساری مخلوقات پر ان کو سلطنت عطا فرمائی، لیکن ایک گھڑی کے لیے بھی یہ لوگ میری یاد سے غافل نہیں ہوئے. بھائی تو نے نماز میں سستی کی ہے، یہ غفلت، کاہلی اور سستی کی وجہ سے کی ہے. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں داخل فرما دو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا، پروردگار عالم اس سے فرمائیں گے بھائی تو نے نماز میں کیوں غفلت اور سستی کی؟ وہ کہے گا اللہ میں اتنا بیمار تھا کہ بیماری کی وجہ سے نماز کا موقع نہیں ملا. پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے ہمارے بندے ایوب کو پیش کرو. بھائی ایوب علیہ السلام آئیں گے، پروردگار عالم فرمائیں گے کہ بتلا تو زیادہ بیمار تھا یا ہمارا بندہ ایوب علیہ السلام زیادہ بیمار تھا؟ بھائی اس کے جسم کا کوئی حصہ بیماری سے محفوظ نہیں تھا، پورے جسم پر بیماری پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک گھڑی کے لیے بھی ہماری یاد سے غافل نہیں ہوا. تو نے غفلت اور سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہے. پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کو جہنم میں پھینکو. بھائی حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا، پروردگار عالم فرمائیں گے ہاں بھائی تو نے نماز کے اندر غفلت کیوں کی؟ وہ کہے گا اے اللہ اولاد اتنی زیادہ تھی، ان کو کھانے اور کمانے کی فکر میں رہا، اس وجہ سے نماز کے اندر غفلت اور سستی ہوئی. پروردگار عالم فرمائیں گے ہمارے بندے یعقوب علیہ السلام کو پیش کرو. بھائی یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. پروردگار عالم فرمائیں گے ہاں بتلا تیری اولاد زیادہ تھی، ہمارے بندے یعقوب کی اولاد زیادہ تھی. پھر اس کو اولاد کا اتنا غم لگا، یہ تو اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں اس کی بینائی بھی چلے گی، لیکن اس کے باوجود ایک گھڑی کے لیے ہماری یاد سے غافل نہیں ہوا. بھائی تو نے غفلت اور سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہے. پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں پھینکو. فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک عورت کو لایا جائے گا، پروردگار عالم فرمائیں گے بھائی تو نے نماز میں غفلت کیوں کی؟ وہ کہے گی پروردگار عالم میرا خامد بڑا زیادہ ظالم تھا،
بڑا سخت مزاج تھا، ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی، اس وجہ سے نماز میں غفلت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم فرمائیں گے اچھا فرعون کی بیوی آسیہ کو میری عدالت کے اندر پیش کرو۔ فرشتے حضرت آسیہ کو پیش فرمائیں گے، پروردگار عالم فرمائیں گے بتلا تیرا خامن زیادہ ظالم تھا یا اس کا خامن فرعون زیادہ ظالم تھا؟ وہ تو اتنا زیادہ ظالم تھا کہ ہاتھوں کے اندر میخیں اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا، اس نے تو اتنا ظلم کیا۔ وہ کہے گی پروردگار عالم آسیہ کا خامن فرعون زیادہ ظالم تھا۔ پروردگار عالم فرمائیں گے اتنے ظالم خامن کے ہونے کے باوجود ایک گھڑی کے لیے ہماری یہاں سے غافل نہیں ہوئی، تو نے نماز کو کیوں چھوڑا ہے؟ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں پھینکو۔ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا بے نمازی کا کوئی عذر بھی میدان قیامت میں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، کوئی بہانہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اس نے کہا موسیٰ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ایک گناہ ہوا ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، آپ بھی میرے بارے میں اللہ سے معافی مانگ دیں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اللہ کی بندی کیا گناہ ہوا؟ کہا میں نے بدکاری کی، حرام کاری کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، شرم کے مارے میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، یہ گناہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، کہا کم بخت یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ اٹھا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو۔ پروردگار عالم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ اے موسیٰ اللہ کا یہ حکم ہے کہ بتلاؤ کیا آپ کی نظر میں اس عورت سے زیادہ برا کوئی انسان ہے اور اس کے اس فعل سے برا کوئی فعل دنیا میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے برا انسان کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کے اس عمل سے برا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی بے نمازی آدمی اس عورت سے بھی زیادہ برا انسان ہے، اس کا یہ عمل اس کے اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ آپ اندازہ کریں کہ بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، 2 نمازوں کو چھوڑنے والا انسان وہ اتنا برا تھا، تو بھائی حضور کی امت پر تو 5 نمازیں فرض ہیں، جو 5 نمازوں کو چھوڑے گا وہ اللہ کی نظر میں کتنا برا انسان ہوگا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے ارکان پر اللہ نے بے شمار اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں، نماز کے ایک ایک رکن پر اللہ نے بے شمار اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی آدمی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو یہ تکبیر تحریمہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے بھائی،
اللہ اگر ایک بندے کو ساری دنیا عطا فرما دے، وہ ساری دنیا صدقہ کر دے، دوسرے مسلمان کی تکبیر تحریمہ کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کی تکبیر تحریمہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو خوش کر دیتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب مسلمان تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ادھر تکبیر تحریمہ ختم ہوئی، ادھر اللہ نے سارے چھوٹے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کی وہ تکبیر تحریمہ جو امام کے ساتھ پڑھی جائے، ادا کی جائے، فرمائے 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد، ثنا کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب یہ رکوع کرتا ہے تو اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ رکوع میں جب یہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، حدیث میں آتے اللہ تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب اللہ سبحان ربی العظیم کے پڑھنے پر اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے۔ اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو فرمایا اللہ اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اور جب یہ سجدہ کرتا ہے تمام انسان اور جنات کی تعداد کے مطابق اللہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ سجدہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو پروردگار عالم ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب یہ التحیات پڑھتا ہے تو اللہ اس کو صابرین کا اجر، یعنی حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صبر کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے۔ جب یہ سلام پھیرتا ہے تو پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے اس نمازی کے لیے کھول دیتے ہیں اور اس کو اختیار دیتے ہیں جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا بھائی۔ تو اس لیے بھائی نماز کے ارکان پر پروردگار عالم نے بے شمار اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں پروردگار عالم نے بندوں پر یہ جو 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ چاہتے 4 مقرر فرما دیتے، چاہتے 6 مقرر فرما دیتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں مقرر فرمائی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس میں یہ حکمت ہے اللہ نے ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بڑی بڑی 5 طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ کی طاقت ہے، سونگھنے کے لیے ناک کی طاقت ہے، سننے کے لیے کان کی طاقت ہے، چکھنے کے لیے زبان کی طاقت ہے، گرمی سردی محسوس کرنے کے لیے قوت حس ہے انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑی بڑی 5 طاقتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ان 5 طاقتوں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں تاکہ ان 5 طاقتوں کا شکریہ ادا ہو سکے بھائی۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں اس کے اندر یہ حکمت ہے
کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پیدا کیا، تو پھر اس کی ضرورت کی بڑی بڑی 5 نعمتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائی، جسم کو چھپانے کے لیے لباس کی نعمت عطا فرمائی، رہائش کے لیے مکان کی نعمت عطا فرمائی، خدمت کے لیے بیوی بچے نوکر چاکر عطا فرمائے، سفر کے لیے سواری کا انتظام فرمایا۔ ان 5 بڑی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرما دی کہ جو میرا بندہ ان 5 نمازوں کو پڑھے گا وہ میری 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس لیے کیا فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا اس نے ناشکری کر دی۔ بھائی بعض علماء فرماتے ہیں اس میں یہ حکمت ہے، انسان کے مرنے کے بعد بڑی بڑی 5 مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں۔ جب زندگی ختم ہوئی بڑی بڑی 5 مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں۔ موت کی مصیبت ہے، قبر کی مصیبت ہے، پل صراط کی مصیبت ہے، نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا یہ مصیبت ہے، جنت کے دروازوں کا بند ہونا ایک انسان کے لیے مصیبت ہے۔ ان بڑی بڑی 5 مصیبتوں سے بچنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو 5 نمازیں عطا فرما دی کہ جو میرا بندہ 5 نمازوں کا اہتمام فرمایا گیا میں اس کے لیے 5 چیزیں آسان فرما دوں گا۔ اس سے موت کی سختی سے اس کو محفوظ فرماؤں گا، قبر کی تنگی سے اس کو محفوظ فرماؤں گا، نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں عطا فرماؤں گا اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزاروں گا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا جو نماز کا اہتمام کرے گا۔ پھر علماء فرماتے ہیں 5 نمازوں کی پروردگار عالم نے 17 رکعتیں مقرر فرمائی۔ 17 رکعتیں، اس میں کیا حکمت تھی بھائی؟ پروردگار عالم چاہتے تو 5 نمازوں کی 16 رکعتیں بنا دیتے، چاہتے پروردگار عالم 18-20 رکعتیں بنا دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن 17 رکعتیں پروردگار عالم نے کس لیے مقرر فرمائی؟ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر حکمت یہ ہے، نماز اللہ نے معراج کی رات فرض فرمائی۔ بھائی معراج کی رات پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو 17 مقامات کی جسمانی طور پر سیر نصیب فرمائی، 7 آسمانوں کی اور 8 دروازوں سے جنت کی سیر فرمائی۔ بھائی اور عرش الہی کو دیکھا، اللہ کی کرسی کا ملاحظہ فرمایا، یہ 17 مقامات کی جسمانی طور پر معراج کی رات اللہ نے پیغمبر کو سیر نصیب فرمائی۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات یہ نماز عطا فرمائی، 17 رکعتیں عطا فرمائی کہ میرے محبوب جو آپ کا امتی یہ 17 رکعتوں کا اہتمام کرے گا میں اللہ روحانی طور پر اس کو ان 17 مقامات کی سیر نصیب فرماؤں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ لوگوں نماز مومن کی معراج ہے۔ بھائی اس کا کیا مطلب ہے نماز مومن کی معراج ہے؟ فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ معراج کی رات اللہ نے پیغمبر کو جب اپنے قرب کا آخری درجہ عطا فرما دیا، سارے عیابات دور فرما دیے، سارے پردے ختم فرما دیے، پیغمبر کو اللہ نے اپنے قرب کا آخری درجہ نصیب فرما دیا، تو پیغمبر نے بزبان حال یہ بات اللہ کے سامنے پیش فرمائی کہ اللہ تو نے تو مجھے اپنے قرب کا آخری درجہ عطا فرما دیا، میرا ایک امتی اس مقام تک کیسے پہنچے گا پروردگار عالم؟ میرے امتی کو یہ مقام کب نصیب ہوگا؟ پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو نماز عطا کرتا ہوں،
آپ کی امت نماز کے ارکان ادا کرتی کرتی جب یہ سجدے میں جائے گا آپ کا امتی، تو میں اس کو روحانی طور پر وہی مقام نصیب فرما دوں گا جو معراج کی رات آج میں نے آپ کو جو مقام نصیب فرمایا ہے، اس کو میرے قرب کا وہی مقام مل جائے گا روحانی طور پر۔ اے پیغمبر، جو جسمانی طور پر میں نے اپنے قرب کا جو درجہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اتنا قریب رب کے آ جاتا ہے، اتنا قریب رب کے ہو جاتا ہے، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، کے سجدہ کرنے والا اللہ کے دو قدموں پر سجدہ کر دیتا۔ سجدہ کیا گویا کہ اس نے اپنی پیشانی اللہ کے قدموں پر رکھ دی، بھائی اتنا قرب اللہ کا حاصل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ میری امت نماز مومن کی معراج ہے، کہ معراج کی رات جو جسمانی طور پر پیغمبر کو قرب کا درجہ ملا ہے، امتی اگر نماز پڑھے گا سجدے کی حالت میں، اللہ روحانی طور پر وہی قرب کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نماز کے ارکان میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نماز کی ابتدا ہوتی ہے، حکم ہے بھائی کانوں تک ہاتھ کو اٹھاؤ۔ بھائی یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا کس لیے حکم دیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے حکم دیا گیا کہ عربوں کے ہاں یہ عادت تھی، یہ دستور تھا کہ جب کسی چیز سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار فرماتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے وہ لوگ کہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے تہمت کے بارے میں پوچھا کہ آپ اس واقعے میں کیا جانتی ہیں؟ حضرت زینب نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، کہ احمی سمعی و بصری ان اقول ما لیس لی بہ علم، اللہ کے نبی میں اپنے علم کے مطابق عائشہ کو بری سمجھتی ہوں۔ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ تو بھائی نمازی آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حکم دیا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کر، پھر میرے قریب آ۔ ایسے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہم نے اللہ کے سامنے دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ پروردگار عالم اس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یا علماء فرماتے ہیں اس میں یہ حکمت ہے کہ جب انسان پانی میں ڈوبتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتا ہے، کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے تو میری جان بچ جائے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوا، اب گناہوں کا سمندر اس کے سامنے آیا، اس نے فوراً اپنے ہاتھ اوپر کیے، پروردگار عالم اگر آپ دستگیری نہیں فرماؤ گے تو میں اس گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاؤں گا، پروردگار عالم میری دستگیری فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا۔ ہاتھوں کے باندھنے میں کیا حکمت ہے بھائی؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا مجرم ہے، ملزم ہے اللہ کا۔ یہ نماز بمنزلِ درخواست کیا جو اس مجرم نے عدالت عالیہ کے اندر پیش کرنی ہے بھائی۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے بدریے وکیل اللہ کی عدالت کے اندر اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اگر اکیلے پڑھتا ہے تو خود اللہ کی عدالت کے اندر اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ تو نماز کے وقت اجلاس عالیہ قائم ہو جاتا ہے، شہنشاہ آدم مالک الملک بادشاہوں کے بادشاہ اپنی عدالت کے اندر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ بندے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب مالک الملک شہنشاہ اعظم احکم الحاکمین اپنی عدالت کے اندر جلوہ فروز ہو گئے اور اس ملزم کا مقدمہ بھی درپیش ہو گیا بھائی۔
تو ایسے موقع پر ملزم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنی نظر کو جھکا کر کھڑا ہو جائے تاکہ ارحم الراحمین کو اس کی عاجزانہ صورت دیکھ کر رحم آ جائے اور جہنم سے برات کا اعلان فرما دے کہ ہاتھوں کو باندھ لے, نظر کو جھکا لے. بھائی وہ تو ارحم الراحمین ذات ہے, اس کے سامنے مقدمہ درپیش ہے, وہ بھی اپنی عدالت کے اندر آگے. بھائی وہ دیکھیں گے یہ عاجز بندہ ہے, مسکین بندہ ہے, اس نے تو بھائی عاجزی اور مسکنت کی وجہ سے ہاتھ باندھے ہوئے, شرم کی وجہ سے اپنی نظر کو جھکائے ہوئے بھائی, تو وہ جہنم سے برات کا اعلان فرما دیں گے. علماء فرماتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ تو اس درخواست کا مضمون ہے جو عدالت عالیہ کے اندر اس نمازی نے پیش کرنی ہے. بھائی اگر کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے, حاکم کے سامنے درخواست نہ پیش کرے تو حاضری بے فائدہ ہے. بھائی درخواست پیش کر دی لیکن حاکم کی شان کے مطابق حاکم کی تعریف نہیں کی تو پھر بھی حاضری بے فائدہ ہے, یا اس درخواست کے اندر اپنا مطلب پوری طرح واضح نہیں کیا پھر بھی حاضری بے فائدہ ہے. اس لیے پروردگار عالم نے درخواست کا مضمون بندوں پر نہیں چھوڑا کہ اپنی مرضی سے مضمون بنا کر تم میری عدالت کے اندر پیش کرو, کیونکہ یہ تو کم عقل ہیں, کم علم ہیں, ان کو تو میری عظمت کا پتہ نہیں, میری شان کا پتہ نہیں, میرے مقام کا پتہ نہیں. اس لیے پروردگار عالم نے درخواست کا مضمون بنا کر اپنے بندوں کو دے دیا کہ اس مضمون کے ساتھ تم نے میری عدالت کے اندر درخواست پیش کرنی. جب بندے نے اللہ کے دیے ہوئے مضمون کے ساتھ اللہ کی عدالت کے اندر درخواست پیش کی, پروردگار عالم نے اس کو قبول فرما لیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان سورۃ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اللہ اس کو عطا فرماؤں گا. فرمایا جب میرا بندہ یہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جب میرے بندے نے یہ کہا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں, تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی حمیدنی عابدی, میرے بندے تو نے تو میری تعریف کر دی, حمد بیان کر دی. ولی عبدی ما سارا, کیا لینا چاہتا ہے مانگ مجھ سے. بندے نے کہا الرحمن الرحیم, اللہ آپ تو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. اللہ نے خوش ہو کر فرمایا اسنا علی عبدی ولی عبدی ما سارا, او بندے تو نے تو میری خوبی بیان کر دی, ثنا بیان کر دی, مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. بندے نے اور اللہ کی تعریف بیان کی, کہا مالک یوم الدین, بھائی اے اللہ آپ تو قیامت کے دن کے بھی بادشاہ ہیں جس دن کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی. پروردگار عالم فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے میری بزرگی کی انتہا کر دی, تعریف کی انتہا کر دی, خوبیوں کی انتہا کر دی, اب مانگ کیا مانگتا ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ آیت آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے ہے, عبادت میرے لیے, بندے مدد کی ضرورت بندے کو ہے. پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں بندے مانگ, کیا مانگتا ہے. تو مانگنے والا اب مانگنا شروع کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دکھا دے, سیدھا راستہ دکھا دے. پروردگار عالم فرماتے ہیں کون سا سیدھا راستہ. کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے اپنے انعامات نازل فرمائے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نبیوں والا راستہ دکھا, صدیقین والا راستہ دکھا, شہداء صالحین والا راستہ دکھا. حدیث میں آتا ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں ولی عبدی ما سارا, میرے بندے جو کچھ تو مانگے گا میں نے تمہیں عطا کر دیا جو کچھ تو نے مانگا ہے.
اب جب سورۃ فاتحہ ختم ہوئی، اب اللہ نے جہنم سے برات کا اعلان فرما دیا، درخواست کو قبول فرما لیا۔ اب بندے نے شکرانے میں آ کر بندے نے اپنا سر اور اپنی کمر اللہ کے سامنے پیش فرما دی، مالک میرا سر بھی تیرے سامنے حاضر ہے، میری کمر بھی تیرے سامنے حاضر ہے۔ یہ رکوع کے اندر جب رکوع کی شکل میں یہ اللہ کے قریب ہوا تو اس کو اللہ کے قرب کے انوارات نصیب ہوئے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو دور کی حاضری ہے، ذرا اللہ کے قریب ہو کر تو دیکھو، ذرا اور اللہ کے قریب ہو کر دیکھو۔ جب دور کی حاضری میں یہ لطف ہے، یہ مزہ ہے، ذرا اللہ کے قریب ہو کر تو دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے قریب ہوتے ہوتے اس نے اللہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، کہ قریب ہوتے ہوتے اتنا اللہ کے قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ اس نے اپنی پیشانی اللہ کے قدموں پر رکھ دی۔ جب قرب کا آخری درجہ اس کو مل گیا، اب اس نے سر سجدے سے اٹھایا۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا کہیں اس میں غرور اور تکبر پیدا نہ ہو جائے، شیطان کی طرح اکڑ نہ جائے، اس لیے حکم دیا دوبارہ سجدہ کر، تمہیں پتا چلے تیری اصل یہی مٹی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ بندے یہ میرے قرب کی وجہ سے تم میں غرور اور تکبر پیدا نہ ہو جائے، ذرا دوبارہ دیکھ، اپنی اصل کی طرف دیکھ، تمہیں اپنی اصل یاد رہے۔ تو علماء فرماتے ہیں نماز کے ارکان کے اندر اللہ نے یہ مختلف حکمتیں رکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں ہمیں پتا ہو کہ ہاتھ کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے، ہاتھ باندھنے کا کیا مطلب ہے، رکوع کرنے کا کیا مطلب ہے، سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی۔ تو پھر نماز کے اندر خشوع آئے گا، یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اب پتہ ہی نہیں ساری زندگی بھائی قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، حکمتیں تو دور کی بات ہے بھائی۔ ہمیں تو یہ پتا نہیں کہ فرض کس طرح پڑھنے ہیں، سنتیں کس طرح پڑھنی ہیں، واجب کس طرح پڑھنا ہے، نفل کس طرح پڑھنا ہے، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں بھی۔ تو بھائی یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر جان نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم یہ کون سی حالت ہے، ہمیں اللہ کا کتنا قرب نصیب ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی نماز پڑھنے والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس بندے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب کوئی محروم القسمت انسان اللہ سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف لے جاتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں بندے بتلا کیا ہم سے بھی کوئی اچھی چیز تمہیں نظر آ گئی اس لیے ہمیں چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہو چکا ہے؟ تو اس لیے بھائی کوشش کریں اپنی نمازوں کو سیکھنے کی، جماعت میں جائیں۔ ایک تو نماز یعنی دل کے اندر نماز کا اہتمام آئے گا، پھر نماز کا طریقہ آئے گا۔ جماعت والوں پر اللہ رحم فرمائے، یہ کتنے لوگوں کی نمازیں درست ہو گئی، کتنے لوگ نمازی بن گئے بھائی۔ اس لیے خود بھی جماعت میں جانے کا اہتمام کریں، اپنی اولادوں کو بھی جماعت میں بھیجیں تاکہ یہ بچے نمازی بن جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور آخر میں کیا فرمائے، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ علماء فرماتی ہیں یہ دونوں باتیں اس لیے ملائی کہ میری امت صرف اپنی نماز کا خیال نہیں کرنا،
اپنی نماز کے ساتھ اپنے ماتحتوں کی نمازوں کا خیال کرنا، بیوی کی نماز کا خیال، بچوں کی نماز کا خیال. دیکھیں پروردگار عالم نے کسی حکم کے ترک کرنے پر، چھوڑنے پر مارنے کا حکم نہیں دیا، لیکن نماز ایسا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے واضربوهم علیہا اس کی پٹائی کرو بھائی. وفرقوا بینہم فی المضاجع 10 برس کا ہو گیا اب بہن بھائیوں کے درمیان بستر میں جدائی کر دو. فرمایا بہن اور بھائی کو ایک بستر پر نہ سونے دو جب 10 سال کے ہو جائیں بچے بھائی. تو اس لیے بھائی اصل بات اس کے اندر نماز والی کر رہا تھا کہ دیکھیے شریعت نے کسی حکم کے ترک کرنے پر مارنے کا حکم نہیں دیا، لیکن نماز ایسا عمل ہے. فرمایا بچہ 10 برس کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کو مارو بھائی، اس سے نماز کا اہتمام سکھلاؤ. اس لیے بھائی خود بھی اپنی نمازوں کا اہتمام کریں اور بچوں اور گھر والوں کی نمازوں کا بھی اہتمام کریں. دعا فرمائے پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے والے انشاءاللہ 1-2 جمعے میں نماز کا طریقہ اور اس کی ساری چیزیں بیان کروں گا بھائی.